پچھلی ویڈیو میں نے رینڈم ویریبل سے بات شروع کی تھی اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان کی دو اقسام دو طرح کے ہوتے ہیں اور وہ کون کون سے ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ڈسکریٹ اور ایک ہوتا ہے جس ڈسکریٹ میں فائنائٹ نمبر ہوتے ہیں, یعنی کہ فائنائٹ ویلیوز ہوتی ہیں, جبکہ جو ڈسکریٹ میں کہنے جا رہا تھا انٹیجرز ہوتے ہیں. انٹیجر اور نان انٹیجر دونوں طرح کے ہوتے ہیں, لیکن فائنائٹ نمبر ہوتی ہیں, ان کی ویلیوز جو ہوتی ہیں فائنائٹ ہوتی ہیں, فائنائٹ نمبرز ہوتے ہیں. جبکہ کنٹینیوس ویریبل جو ہے ایک کچھ بھی ویلیو ہو سکتی ہے, یعنی کہ ان کی ویلیوز جو انفینٹ نمبرز کی ہو سکتی ہیں, 1.1 1.1 1.1 اس طرح سے کر کے یہ ہو سکتی ہیں. تو اب ہم جیسے کہ ہم عام طور پر اس کو ایکس کیپٹل وائی کیپٹل زیڈ سے ڈینوٹ کرتے ہیں. میں نے اس کو کیپٹل وائی لے لیا. یہ ایک رینڈم ویریبل ہے جو اس کے لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کل آنے والے کل میں کتنی ایگزیکٹ اماؤنٹ بارش کی کتنی ہوگی, کتنی بارش کل ہوگی, کیونکہ میں اس وقت ناردرن کیلیفورنیا میں رہائش ہے اور آج کل بہت زبردست قسم کی بارشیں باہر چل رہی ہیں. پچھلے کئی سال سے یہاں پر بڑے کم بارشیں ہوئی تھی, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ بارش کی مثال ہی کو سامنے رکھا جائے. تو یہ کل آنے والے کل میں کتنی ایگزیکٹ بالکل ٹھیک نپی تلی بارش ہوگی, یہ جو رینڈم ویریبل ہے یہ اس کے لیے میں نے وائی اس کو کہا ہے. تو اب آپ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ کنٹینیوس ویریبل کس طرح کا ہوگا. اس کا جو پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن فنکشن جس کو ہم پروبیبلٹی ڈینسٹی فنکشن بھی کہتے ہیں وہ کس طرح کا ہوگا. اس میں ایکس ایکسس پر رین کی کوانٹٹی ہے, بارش کی مقدار ہے, جبکہ وائی ایکسس پر اس مقدار کے لیے ہم یوں کہیں گے کہ پروبیبلٹی ہے. تو یہ کچھ اس طریقے کا اس کا بیل شیپ کا کرو ہوگا, کب نکلا ہوا, اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا کرو ہو. اور چلیے میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کی جو میکسیمم ہائٹ ہے یہ ایکس ایکسس پر یاد رکھیے کہ بارش کی مقدار ہے, جبکہ وائی ایکسس پر پروبیبلٹی ہے. تو یہ 0 انچ 1 انچ 2 انچ 3 انچ 4 انچ اور پھر چلتے چلتے جائے گا. اور یہ اس کی جو ہائٹ ہے یعنی کہ وائی ایکسس جس کو پروبیبلٹی ہے, اس کے لیے میں کہتا ہوں چلیے یہ 0.5 یہاں پر ہے, یہ 0.5 یہ اس کی ویلیو ہے پروبیبلٹی کی. تو اب آپ سے اگر یہ کہا جائے کہ آپ معلوم کیجئے وائی کی پروبیبلٹی آف وائی جب کہ وائی کی ویلیو برابر ہو 2 کے, یعنی کہ 2 انچ ایگزیکٹلی 2 انچ بارش ہوئی. ہم ایگزیکٹ اماؤنٹ, ہم نے ویریبل جو ڈیفائن کیا وہ ایگزیکٹ ڈیفائن کیا. تو آپ کہیں گے اچھا یہ 0.5 کے رینڈم ویریبل کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کہیں گے کہ یہ 0.5 کے لگ بھگ کہیں ہوگی تقریباً, آپ یہاں لے جا کے اس کو ملا دیں گے اور یہ 0.5 ہوگی. نہیں, یہ 0.5 جو ہے یہ ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ 0.5 چانس کی بات ہم کس صورت میں کر رہے ہیں, یہ ایگزیکٹ اماؤنٹ کی بات کر رہے ہیں. یاد رکھیے ایگزیکٹ, یعنی کہ اگر فرض کر لیجئے کہ 2 انچ رین بارش ہوئی ہے, اگر یہ 2.01 ہے یا 1.99 ہے یا 1.999999 ہے یا پھر 2.0000001 ہے, یعنی اگر اتنا سا بھی فرق ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس شرط کو پورا نہیں کرتا. ہمیں وائی ایگزیکٹلی, میں نے اوپر ایگزیکٹ اسی وجہ سے لکھا ہے, یعنی کہ پانی کا ایک مالیکیول کم یا زیادہ ہو گیا 2 انچ مارک کے مقابلے میں تو یہ ہماری کنڈیشن بگڑ جائے گی, یہ فلفل نہیں ہوگی. تو y is equal to ایگزیکٹ ہونے کی جو پروبیبلٹی ہے وہ 0 ہوگی, کیونکہ ہمارے جو پیمانے ہیں جن کے ذریعے ہم بارش ناپ رہے ہیں ان میں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو یہ 2.01 جو ہے, اگر میں ایگزیکٹ کی بات کروں یہ بھی کوالیفائی نہیں کرے گا, 1.99 بھی کوالیفائی نہیں کرے گا, 1.9999 بھی کوالیفائی نہیں کرے گا, 2.0001 ان میں سے کوئی ویلیو بھی کوالیفائی نہیں کرے, کیونکہ مجھے ایگزیکٹلی 2 انچز چاہیے, ایگزیکٹ بالکل نپا تلا 2 انچ چاہیے, کوئی فرق نہیں چاہیے, اور گڑبڑ کچھ بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا میں پورے دعوے سے, ہمارے ناپنے کے طریقے میں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے, بارش ویسی نہ ہو. تو لہٰذا اگرچہ یہ جو پروبیبلٹی ہے یہ 0 ہے, y ایگزیکٹلی اکول ٹو 2 کی جو پروبیبلٹی 0 ہے, تو میں کیا کہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ پروبیبلٹی آف y از اکول ٹو 0, یہ ماڈیولس فارم لگا دوں گا, یہ کچھ آپ کو مختلف سے لگے گا, y از اکول ٹو 0 بشرطے کہ یہ میں کنڈیشن اپلائی کر رہا ہوں جس کو ہم ٹالرنس کہتے ہیں, کہ اس میں جو تبدیلی ہو y کی ویلیو میں وہ لیس دین 0.1 ہو. یعنی اب مجھ سے کیا کہا جا رہا ہے
کہ y کی جو ویلیو ہے وہ 1.9 سے لے کر یعنی کہ 1.9 سے زیادہ ہو اور 2.1 سے کم ہو. یہ y کی ویلیو کے لیے لکھا ہے اور اس کا مطلب یہی ہے. اکثر لوگ اس سے بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں لیکن اس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوا. اب میں اس انٹرول اس درمیان میں یہ جو وقفہ میرے پاس آ رہا ہے یہ میں اس کے لیے اس وقفے کے لیے معلوم کر رہا ہوں. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا ایریا انڈر دا کرو ہم جس کو کہتے ہیں, یہ اس ایریا انڈر دا کرو جو ہے پورے کا پورا یہ اس پروبیبلٹی کو ظاہر کرے گا جو y is equal to 2 with provided some tolerance, یعنی کہ ٹالرنس ہمارے پاس موجود ہو اس صورت میں کرے گا. یہ اس probability density فنکشن کے مطابق ہم اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایریا انڈر دا کرو ہوتا ہے. تو اب میں ذرا اس کو بھی تھوڑا سا الگ سا کلر دے دوں. تو یہ جو ہے یہ پورے کا پورا یہ ہمارے پاس ایک فنکشن ہے جو کہ ایف ایکس ہے. یہ پورا کا پورا ہمارا ایک فنکشن جس کا کہ کرو بن رہا ہے اور یہ جو اس کے اندر جو ایریا ہے یہ y is equal to 2 provided اور یہ سب یہ دراصل انٹیگرل ہے. کیونکہ اگر آپ نے کیلکولس ویڈیو نہیں دیکھی تو دیکھ لیجئے گا, یہ کیلکولس سے متعلق ہے. انٹیگرل ہے اور یہ ڈیفینٹ انٹیگرل ہے اس کا جس کی ویلیو 1.9 سے لے کر 2.1 کے درمیان ہے ایف ایکس آف ڈی ایکس. تو یہ رینڈم ویریبل جو ہے کیونکہ کنٹینیوس ہے کیوں اس میں انفینٹ ویلیوز اس پورے انٹرول کے درمیان آ سکتی ہیں, اس لیے ہم اس کو سمپل سگما لے کر نہیں کرتے بلکہ ہم اس کو لیتے ہیں انٹیگرل یعنی کہ اس میں 1.9 1.99 1.9999 پھر 2.0 2.01 اب یہ جو لائن ہے اب آپ غور سے دیکھیے ہم جب بات کریں y is equal to exactly 2 کی تو یہ جو پوری کی پوری ایک لائن ہے اور لائن کا آپ کو پتا ہے اگر میں ڈرا کروں تو ہم میتھمیٹکس میں کہتے ہیں کہ لائن کی ایک ڈائمنشن تو ہوتی ہے لیکن اس کی وڈتھ کچھ بھی نہیں ہوتی. اگر ہم میتھمیٹیکل ڈیفینیشن کی بات کریں تو جب کسی چیز کی کوئی وڈتھ نہیں ہو تو اس کے انڈر اس کے تحت کوئی ایریا نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم کنٹینیوس رینڈم ویریبلس کی بات کرتے ہیں تو ان کی ویلیوز کے لیے ہم اس طرح سے انٹیگرل کو اپلائی کرتے ہیں اور تاکہ ہمیں ایریا انڈر دا کرو معلوم ہو سکے. تو یہ اسی طریقے سے اگر آپ 1 اور 3 کے درمیان کی بات کریں تو یہ سارے کا سارا ایریا جو کرو کا ہے وہ ہمیں یہ بتائے گا کہ کتنی ٹوٹل پروبیبلٹی ہے اس بات کی کہ بارش جو ہے وہ 1 انچ سے لے کر 3 انچ کے درمیان ہو. اور اگر آپ 0.1 یا اس سے کم کی بات کریں تو پھر یہ پورا کا پورا ایریا انڈر دا کرو آئے گا. اسی طریقے سے اگر آپ سے کہا جائے کہ کوئی ایسا اس بات کا کیا امکان ہے کہ 4 انچ سے زیادہ بارش ہو تو یہ اس سے لے کر آگے جو ہے انفینٹی تک یہ کرو اگرچہ یہ انفینٹ ایریا نہیں ہوتا لیکن ہم جہاں تک یہ کرو ختم ہو رہا ہے وہاں تک ہم پورا ایریا انڈر دا کرو ہم لے لیں گے. یہ ہماری پروبیبلٹی ہوگی اس کے اندر یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں 10% امکان ہے, 5% امکان ہے, 2% امکان ہے کہ 4 انچ یا اس سے زیادہ بارش ہوگی. تو اب ایک چیز آپ کے فوراً ذہن میں یقیناً آ رہی ہوگی کہ یہ جو پورے کا پورا جو ایریا انڈر دا کرو یہ پورے کا پورا جو کرو ہے اس کے انڈر اس کے تحت آنے والا جو ایریا اس کی ایریا پروبیبلٹی کیا ہونی چاہیے. تو ٹوٹل پروبیبلٹی ہمیشہ 1 ہونی چاہیے سارے کے سارے پاسبل ایونٹس کی ملا کے. تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا جو انٹیگرل ایف ایکس اگر یہ فنکشن ہے 0 to infinity یہ پورے کے پورے جو سم ہے جو کہ ایریا انڈر دا کرو ڈی ایکس از اکول ٹو 1. اور اگر آپ نے کیلکولس نہیں پڑھی ہے تو میں درخواست کروں گا کہ آپ کیلکولس والی ویڈیوز دیکھ لیجئے, وہاں سے آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی. تو اب ہم بات کر رہے تھے کنٹینیوس ویریبل کی. اب اگر یہی جو آئیڈیا ہے کنٹینیوس ویریبلس کا یہ اپلائی ہو سکتا ہے ڈسکریٹ ویریبلس پر. یہ اب میں ڈسکریٹ ویریبلس بنانے جا رہا ہوں وہی کوائن ٹاسنگ والا جو ہم سکہ اچھال رہے تھے بار بار. تو سکہ کیونکہ ایک فیئر کوائن ہے بالکل ایمانداری سے بننے ہوا کوائن ہے تو ہیڈز اور ٹیلز آنے کی جو پروبیبلٹیز ہیں یہ 1 اگر میں نے کہا ہیڈ 1 اور 0 ٹیل 1 if ہیڈ اور 0 ٹیل تو اس صورت میں 0.5 ہر ایک سائڈ کے آنے کی جو پروبیبلٹی ہوگی ایکولی لائکلی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی کی زیادہ بھی ہوگی اگر جیسے ہیڈ کی 0.6 ہے تو پھر ٹیل کی 0.4 ہو جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں کی 0.6 ہو تو آپ 120% پروبیبلٹی پہ پہنچ جائیں گے جو کہ اس صورت میں ناممکن ہے کہ آپ نے جتنا کچھ کیا ہی نہیں آپ کو اس سے زیادہ کی پروبیبلٹی مل گئی. یہ ٹیکنیکلی بالکل غلط بات ہے. تو یہ جو 2 ڈسکریٹ رینڈم ویریبلز ہیں آپ ان دونوں کا جو یوں سمجھ لیں کہ جو سم ہے ان دونوں کی پروبیبلٹیز کا جیسے یہاں پر ہم نے کیا تھا ایریا انڈر دا کرو پورے کا پورا 1 کے برابر ہو بالکل اسی طریقے سے ہماری جو دوسری اگزامپل تھی اس میں بھی یہ
1 کے برابر ہوگا. بہرحال ایکسپیکٹڈ ویلیو پہ ہم بات کرنے سے پہلے کچھ بائنومیل